اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث پیش کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ تو آئیے اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال نمبر 1 ہے، قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ اس کا جواب ہے قرآن پاک میں کل 114 سورتیں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن پاک میں کل کتنے رکوع ہیں؟ اس کا جواب ہے قرآن پاک میں کل 558 رکوع ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کل کتنی آیات ہیں؟ اس کا جواب ہے 6236 آیات ہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ البقرہ۔ اگلا سوال ہے، سورۃ البقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ اس کا جواب ہے 40 رکوع۔ سوال نمبر 6، سورۃ البقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ اس کا جواب ہے سورۃ البقرہ میں کل 286 آیات ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی یعنی مختصر سورت کا نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کو افضل قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے محرم الحرام کو۔ سوال نمبر 9 ہے، یہودی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے اس دن کا روزہ رکھا تھا کیونکہ اللہ پاک نے ان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھٹکارا دیا تھا۔ سوال نمبر 10، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ اس کا جواب ہے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، اگر وضو کرتے ہوئے کوئی فرض رہ جائے تو وضو ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 12، کیا نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ آپ اپنی آواز بھی سن لی یا دوسرے لوگوں نے سن لی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور نماز کی حالت میں ہے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ سوال نمبر 13 ہے، وہ کون سا پھل ہے جو معدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے اور خون کی گرمی بھی ختم کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے آڑو۔ سوال نمبر 14، وہ کون سی ترکاری ہے جو تقریباً ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے لیکن ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے آلو۔ سوال نمبر 15، کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال نمبر 16 ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے جنت میں کتنے درجے ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 100 درجے رکھے ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ یوں تو تمام انسان حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 18 ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی اولاد کا نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے سب سے پہلے قابیل اور اکلیمیہ پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 19 ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دوسری اولاد کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے حابیل اور لبودہ یا لیوزا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی دوسری اولاد تھے۔ سوال نمبر 20 ہے، دنیا میں انسان کا سب سے پہلا ناحق قتل کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے
حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اس بارے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی معلومات شیئر کر لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بڑے بیٹے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام قابیل اور چھوٹے بیٹے کا نام حابیل تھا، ان دونوں کے درمیان ایک ایسی آزمائش پیش آئی جس سے ایک بھائی نے صبر و تقوی کا مظاہرہ کیا، جبکہ دوسرا بھائی حسد اور ظلم کی راہ پر چل نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کو ایک امتحان میں ڈالا تاکہ ان کے دلوں کی کیفیت کو ظاہر کرے۔ دونوں بھائیوں کو اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ حابیل جو نہایت صالح اور نیک دل تھا، اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے بہترین مال کی قربانی دی۔ دوسری طرف قابیل جو حسد اور خود غرضی کا شکار تھا، اس نے ناپسندیدہ اور خراب مال میں سے قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی خلوص دل سے دی گئی قربانی کو قبول کیا، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کے دل میں حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ اس کا بھائی سے بہتر کیوں ہے، اور اس بات کو قبول نہ کر سکا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو پسند کیا ہے۔ قابیل نے غصے میں آ کر حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے تحمل اور صبر سے جواب دیا، بھائی، اللہ صرف ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ قابیل کی نفس کی برائی بڑھتی چلی گئی اور اس نے آخر کار اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس ظالمانہ فعل کے بعد قابیل کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ قابیل نادم ہوا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سبق سکھانے کے لیے کوہ بھیجا۔ اس کوے نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفن کیا، اور اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ اسے اپنے بھائی کی لاش کو دفنانا ہے۔ یوں قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کیا، مگر اس کے دل پر بوجھ اور افسوس باقی رہا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3335 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے تمام انسانی قتل کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے پہلی بار زمین پر ناحق قتل کا آغاز کیا تھا۔ آج کا سوال نمبر 21، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی سب سے آخری اولاد کا نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی سب سے آخری اولاد کا نام، بیٹے کا نام عبد المغیث اور بیٹی کا نام ام الغیث تھا۔